أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں، آپ جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ مکی سورہ ہے اور اس کے مخاطب کون ہیں. یہی وہ ہٹ دھرم لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا رہے تھے، ہراساں کر رہے تھے، ایمان لانے والوں کو پریشان کر رہے تھے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک آیت بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہے نا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی کچھ نشانیوں کا ذکر کر رہا ہے نا. کچھ کہتے ہیں نا کہ اس قرآن میں تنبیہ ہے، ایک طرح کی وعید سنائی گئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قانون، یہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف نہ قرآن میں تنبیہات ہیں نہ دھمکیاں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں تفہیم بھی ہے، انہیں سمجھانے کی بھی کوشش کی گئی ہے نا. کسی بھی حالت میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اب تو حد سے گزر گئے ہیں، وہاں پر ان کو ان کا جو ہے انہیں تفہیم اور تذکیر سے رک گیا. اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی نہیں، ان کا آخری بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک دم دشمن ہو گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے. اب دیکھیں یہاں پر جو ذکر پہلے رکوع میں آیا ہے وہ اسی اس پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما یاتہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. ان کے پاس جو بھی رسول آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے، ہے نا. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین. اور ہم اس ذکر کو ہم مجرموں کو دلوں پر سلاخ کے مانند گزارتے ہیں. ان کے دل کرچی کرچی ہو جاتے ہیں جب اس ذکر ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے نا. کبھی کبھی اپنا بھی جائزہ لیا کریں کہ ہم اگر کہیں بڑی دنیا میں مگن ہے، ایسی محفل ہے، ایسے اس میں کچھ ہماری مصروفیات ہیں جہاں قرآن کا ذکر آئے تو دل ایسا لگے کہ یہاں پر نہیں ہونا چاہیے ذکر. اگر ایسا ہے تو پھر ہے نا ناگوار گزرے، ہے نا. تو جو ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر وہ کیا ہے نا کہ جو جہنم پوچھیں گے جہنمی لوگ کہ ان فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیا چیز تمہیں جہنم میں لے آئی، وہ کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. یہ تو کچھ صورتیں بتائی گئی ہیں نا کہ وہ کیا کہیں گے. اور اس کا ایک ذکر یہ بھی کیا وہاں پر قرآن میں کیا گیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ان کی روح ایسا کھنچتی ہے جیسے لگتا ہے وہ آسمانوں میں وہ کر رہے ہیں. ان کے دل کو اتنا اغوار گزرتا ہے جیسے ان کی
سانسیں وہ ہو رہی ہوں، لیکن جب ان کے سامنے کسی دوسری بات کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایک دم خوش ہو جاتے ہیں، ہے نا. تو کبھی کبھی جائزہ لیں کہ ہمارا دل کس اس میں زیادہ وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے ذکر کی بات ہوتی ہے، قرآن کی بات ہوتی ہے، ایسی اس میں کمپٹیشن کی بات ہوتی ہے تو ہمارا دل اس سے خوش ہوتا ہے یا کہ ہم ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے شاپنگ کی بات ہوتی ہے، شادی بیاہ کی بات ہوتی ہے، کسی محفل کی بات ہوتی ہے، تو کس چیز سے ہم زیادہ خوش ہوتے ہیں، ہے نا. جائزہ لینے کا ہم نا کہ اللہ کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نا کہ تم اپنا محاسبہ کیا کرو قبل اس سے کہ تمہارا حساب لیا جائے. تو ہم اپنا خود ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو، کوئی یہاں پر تربیتی کلاس ہو، قرآن کلاس ہو، کوئی کسی کا وہ نہیں جان سکتا جب وہ انسان اپنے آپ کو خود جانتا ہے. تو ہم تو یہاں اسی لیے بیٹھے ہیں نا کہ ہم کتنا یہ قرآن ہمارے دلوں میں اترا ہے، کتنا ہمارا تعلق اس سے مضبوط ہوا ہے اس قرآن سے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ مجرموں کے دلوں پر ہم یہ سلاخوں کی طرح یہ قرآن چلاتے ہیں، ہر دل پر یہ قرآن، ہر دل کو سکون. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ ذکر کیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان پاتے ہیں، ہے نا. تو کیا ہمارا دل اطمینان ہوتا ہے یا کہ گھٹنے لگتا ہے اندر سے، ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اور نہیں ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، زاد راہب کے بکس ہے حدیث کی، اس میں سارے مستند حدیث ہیں. وہ پہلا پیج کھولیں گے تو پہلی حدیث یہی لکھی ہوئی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اگر سیکھنا ہے، 10 صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اس میں سے اس 10 صحابہ میں سے یہ ایک ہے، اگر دین سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو. تو وہ کہتے ہیں کہ 3 وقت پر اپنے قلب کا جائزہ لیا کرو، قرآن پڑھتے وقت، ذکر کی مجلسوں میں، اور تنہائی کے اوقات میں. جب قرآن پڑھو اس وقت، اور ذکر کی مجلسوں میں، اور تنہائی کے اوقات میں. یہ 3 وقت میں اگر تمہارا دل نہ لگے تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے ایک دل عطا کر دے، کیونکہ میرے پاس دل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دل عطا کرے جو دلوں کے اطمینان، اللہ کے ذکر سے جو دل اطمینان پاتے ہوں. نہیں، عشرہ مبشرہ نہیں، یہ کچھ ہوتا ہے عشرہ مبشرہ میں تو کچھ اپنے عمل کی اس سے عشرہ مبشرہ میں پہنچ گئے. یہاں علم کی بات ہو رہی ہے نا. تو یہ یہ 10 صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا. اس میں سے عبداللہ بن مسعود ہے، عبداللہ بن عباس ہیں، مطلب بہت صحابی ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ، اور یقیناً، جعلنا، ہم نے بنایا، فی السماء، آسمانوں میں، بروجوں، برج، وزیناہا، اور ہم نے مزین کیا اس کو، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے. ہم نے اس کو سجا دیا، خوبصورت بنا دیا دیکھنے والوں کے لیے. وحفظناہا، اور ہم نے حفاظت کی، اور حفاظت کی، اور حفظ حفاظت کی، نہ ہم نے ہاؤس کی، ہے نا. من سے، کل، ہر شیطان رجیم، ہر شیطان مردود سے، اس کی ہم نے حفاظت کی. الا، سوائے اس کے، من جو اس طرح کا سمع، جو کچھ سنگن لینے کی کوشش کرے، فَأَتْبَعَهُ، تو اس کا پیچھا کرتا ہے، شہاب مبین، ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی کچھ نشانیوں کی بات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے برج کہتے ہیں مضبوط اس کو، چھت کو، ہے نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آسمان کو مضبوط چھت بنایا. مستحکم عمارت کو برج کہتے ہیں، ہے نا. چھت، برج کا مطلب چھت، جیسے کہ آپ کہتے ہیں برج، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر برج کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ ہم نے آسمان کو مضبوط، یہ 7 تہ در تہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے ہیں، اس میں ہر آسمان کو اللہ تعالیٰ نے سجا دیا ہے. اور یہ آسمان دنیا جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان کی ایک جو ہے آبادی ہے، ہر آسمان کی ایک آبادی ہے اپنی الگ الگ، ہے نا.
اور جو دنیا کا آسمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے 7واں آسمان پر، ہے نا، گئے تھے معراج میں، آپ نے 7واں آسمان کی سیر آپ کو کرائی گئی تھی، تو ہر اس کے پر آبادی ہے نا، لیکن جو نیچے یہ آسمان جو ہم کو دکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ستاروں سے مزین کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو ستاروں سے محفوظ کیا ہے. دیکھنے والوں کے لیے یہ خوبصورتی ہے نا، اور اس کے بہت سارے وہ ہیں کہ اور یہ جو ہے اس شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے مضبوط ذریعہ ہے نا. اس میں کچھ ستارے گرتے ہیں زمین کی طرف، ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ وہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ جب کوئی سنگن وہاں پر اس کو کہتے ہیں شہاب ثاقب، تیز شعلہ، ہے نا، تو وہ شہاب ثاقب جو گرتا ہے نا آسمان کے اس کی طرف، وہ ہے کہ ایک دن میں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتا ہے. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں سے کچھ، لیکن وہ زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ ان کا وجود وہ ختم ہو جاتے ہیں. اگر زمین پر گر جائے، اور کبھی ایسا ہوا ہے جو عجائب خانے میں رکھے ہوئے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی پتھر زمین تک پہنچ جاتا، لیکن ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں جو گرتے ہیں اس میں سے کوئی بھی زمین تک نہیں پہنچتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی پتھر زمین تک پہنچ جاتا ہے، تو لکھے ہیں کہ 645 پاؤنڈ کا ایک پتھر ہے، اگر جو گر کر 11 فٹ زمین کے اندر دھس گیا تھا. ابھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ایسا انتظام کیا ہے کہ زمین کو ایسا ہم نے مضبوط حصار بنایا ہے کہ زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ ختم ہو جاتا ہے. اگر وہ زمین تک پہنچ جائے تو زمین کا وجود ناممکن ہو جائے، ہے نا، زمین میں یہ جاندار نہ بسیں، پھر ختم ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ذریعہ بنایا ہے، کچھ شیطان جب وہاں پر کچھ سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے نا. اس لیے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کی رسائی ہو جاتی ہے، کچھ سنگن ان کو مل جاتی ہے، نہیں پہرا ہے، وہ ایسے پہرے بیٹھا دیے جاتے ہیں، وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش تھی تو وہ نہیں کاہن جو تھا تو وہ نکل آیا تھا اپنی، وہ کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں تھا باہر، وہ اپنی کٹیا میں رہتا تھا. لیکن جس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے وہ باہر نکلا اور اپنے اوپر دھول ڈال رہا ہے اور زمین وہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کچھ نیا ہوا ہے کیا، کچھ ہوا ہے کیا. کسی نے کہا نہیں، تو کہہ رہے کچھ تو ہوا ہے، کیونکہ آسمان میں اتنے زبردست پہرے ہیں کہ وہاں تک کوئی سنگن ہی نہیں مل رہی ہے. وہ شیطان جو ہے نا کہ شیطانوں کو پوچھتے ہیں، شیطان وہاں سے جا کر کچھ کبھی کوئی بات ان کی سچ بھی ہو جاتی ہے نا، تو ضروری نہیں کہ ہر بات کی ان کو سنگن. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کہیں اس کا وہ آگے ذکر آیا ہے سورہ 29ویں پارے میں کہ وہ کبھی کبھار کوئی سنگن ان کو مل جاتی ہے، تو وہی جب کہتے ہیں دیکھیں وہ جو بتاتے ہیں سچ بتاتے ہیں. تو اس دن اس نے کہا کہ نہیں آج بہت زبردست پہرا ہے آسمانوں میں. تو کسی نے کہا کہ نہیں کچھ تو نہیں ہوا ہے، وہ عبد المطلب کے پوتا ہوا ہے. تو اپنے منہ پر خاک ڈالنے لگا کہ یعنی میری تمام کوشش ناکام ہو گئی، ہے نا، جس کو دنیا میں آنا تھا وہ آ چکا. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ زبردست انتظام ہے کہ وَحَفِظْنَاهَا، اور اس کی حفاظت کی، من کل شر، اس آسمان کو، اس برج کو اللہ تعالیٰ نے ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت کی. اللہ سوائے اس کے کہ من اس طرح کا سما، کچھ سنگن لے لے. یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کبھی کوئی سنگن مل ہی نہیں سکتی. اس کا مطلب کہ ہے نا جو کاہن جو پوچھتے ہیں شیطانوں کو نا، تو ان کو جو ملتی ہے کہیں کوئی بات، فَأَتْبَعَهُ، تو اس کا پیچھا کرتا ہے شہاب مبین، ایک تیز شعلہ. وَالْأَرْضَ، اور زمین کو مددناہا، ہم نے پھیلا دیا. وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے جمایا اس میں، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا، اس میں رواسیا، پہاڑ. وَأَنبَتْنَا، اور اگایا ہم نے فیہا، اس میں، من کل شیء، ہر چیز، موزون، توازن کے ساتھ. یہ بھی دیکھیں کہ ایک ایسے تو ہم روز دیکھتے ہیں کائنات، اللہ یہ زمین آسمان بھی دیکھتے ہیں، ستارے بھی دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ان تمام چیزوں سے نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ اولو الالباب. اس پر غور فکر کون کرتے ہیں، ہے نا،
اس میں ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس زمین آسمان کی پیدائش میں دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ عقل والوں کے لیے ہے. ہر ایک کے لیے نشانی نہیں ہے نا. ہر دل غور فکر نہیں کرتا, ہر دماغ غور فکر نہیں کرتا ہے نا. تو یہ جو ہے یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ درخت ہے, یہ نباتات ہیں یہ, لیکن ایک اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عقل والوں کے لیے, ایک مومن کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہے نا. اگر تمام درخت اتنے بڑے ہو جائیں, ناریل کی طرح ہو جائیں, تو توازن رہے گا زمین میں ہے نا. جو کسان کھیتیاں کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ جو پورے سال جس کا انحصار ہوتا ہے غذا کا انسان کی, یہ چاول, یہ گیہوں, یہ سبزیاں, ان کی بس سبزیوں کو تو بالکل نیچے ہی رہتے ہیں اتنی ہے نا. اگر سب بڑے بڑے درخت ہو جائیں تو کہتے ہیں نا کہ جہاں اس کے درخت ہو جاتے ہیں, ایک درخت ہوتا ہے وہ لکڑیوں کے لیے ہی لوگ لگاتے ہیں, اس میں بیچتے ہیں, بہت زیادہ پیسہ ملتا ہے, تو اس کے کنارے کنارے لگا دیتے ہیں کھیتوں کے, کیونکہ زمینیں بھی چاہیے نا. تو کہتے ہیں جب بہت لمبا ہو جاتا ہے تو وہ اس پر چھاؤں جب اس کی پڑتی ہے تو کھیتیاں صحیح نہیں, اس کی جو ہے اس پر برا اثر پڑتا ہے, کیونکہ اس کو کھلی ہوا چاہیے ہے نا. تو یہ اگر ہے کہ اگر یہ تمام بڑے ہو جائیں تو یہ اس کا وہ یہ جو تھا ہم کھاتے ہیں طرح طرح کی سبزیاں اگے ہی نہ یہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے توازن کو کیا ہے. یا تربوزہ جتنے بڑے بڑے جو ہوتے ہیں, اگر یہ ان کا درخت ہو جائے تو سر ہی پٹ جائے, وہ تو ٹھیک ہے ہی نہیں اس پہ ہے نا. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلا دیا ہے نا. کہیں دیکھیں چھت پر اس کی بیل ہے, اس پر پھیلا دیا ہے. کہیں لوکیاں جو ہوتی ہیں, دودھی جو کہتے ہیں, یہ بھی ایسی پھیلے ہوتی ہیں, وہ جو ہے اس کا درخت نہیں ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے نا, کہ ایک توازن ہے اس میں ہے نا. ہر درخت, ہر وہ جو ہے نباتات وہ ایسی لمبی ہو جائے. اب یہ ہے کہ آم کے درخت ہیں یا ایسے کچھ اس کے درخت ہیں, پھلوں کے کچھ درخت ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ انسان اس سے پورے ایک بار لگا دیا جاتا ہے تو پھر زندگی بھر اس کو, تو وہ مضبوط ہوتے ہیں, لمبے ہوتے ہیں. لیکن جس پر پوری سال جس انسان کا انحصار ہوتا ہے, یہ تمام جو ہے جو ہم غذا جو ہماری ہے نا, چاول, دال, آٹا اور جو بھی ہے سبزیاں, ترکاریاں, اس کے جو ہے ایسی قسم خوبصورت منظر ہوتا ہے. کسانوں کے کھیت میں جائے ہے نا, وہ کھیتوں میں جائے تو عجیب خوشی محسوس ہوتی ہے, عجیب خوبصورتی اس میں ہوتی ہے. وہ چھوٹے چھوٹے وہ ہر طرح کی, یہ بیگن ہے تو یہ گوبھی ہے تو یہ آلو کا وہ ہے تو یہ پیاز کا ہے, یہ لہسن ہے, ایک الگ کیاریاں بنا بنا کے جو لگاتے ہیں, بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ ہے نا. اور کسانوں کی اس میں جب جو لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں, اس کے بغیر کہیں دل بھی نہیں لگتا. وہ جا کر اپنے کھیتیوں کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتے ہیں, اور بڑے ہی منظم انداز میں وہ اس کو بنائی جاتی ہے, کیاریاں بنی ہوتی ہیں ہے نا. تو دیکھ کر اچھا لگتا ہے, ایک دل کو عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے نا. تو یہ اتنا ہم اپنے گھروں کو سجا کے خوش ہوں گے. ہاں ہاں, بہت وہ اپنی تفریح کے لیے سب کرتے ہیں. وہ جو ہمارے گاؤں میں وہ ایک بڑا سا وہ ہے احاطہ ہے, اس میں صرف اپنی ہماری جو ہم رہتے ہیں بھائی بھابھی, تو انہوں نے اپنی تفریح کے لیے وہ بنوایا ہے نا. اس میں جو ہے تفریح ہے ان کی, کہتے ہیں اس میں آ کے صبح صبح آتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے, بڑا اچھا لگتا ہے. گھر کے ہی اندر ہے وہ اس کا فین, تو لوگ ایک عجیب سی وہ ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنبَتْنَا فِيهَا, اور اس میں اگایا مِن كُلِّ شَيْءٍ, ہر چیز موزون توازن کے ساتھ. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے نا. تو اللہ کی کائنات کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا خوبصورت اور توازن کے ساتھ اس کو سجا دیا ہے. وَجَعَلْنَا, اور ہم نے بنایا لَكُمْ, تمہارے لیے, فِيهَا, اس میں, معائش, اور ہم نے بنایا تمہارے لیے اس میں ہر معیشت, ہر عیش کے سامان. وَمَن لَسْتُمْ, اور نہیں ہو تم, لہو, وَمَن لَسْتُمْ, اور نہیں ہو تم لینے والے, لہو اس کو, برازقین, اور تم
اس کے تم اس کے راضی، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں، اور تم رزق دینے والے نہیں ہو. یہ یہاں پر لکھا ہے کہ ان میں بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے تم رازق نہیں ہو، تم نہیں دیتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی چیز، الا مگر عندنا ہمارے پاس، خزائنہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو. الا مگر عندنا ہمارے پاس ہے، خزائنہ اس کی خزانے. وَإِن مِّن شَيْءٍ الا عندہ خزائنہ، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں. وما ننزلہ، ہاں وما ننزلہ، اور نہیں ہم نازل کرتے اس کو، الا مگر بقدر معلوم. بقدر معلوم، ایک خاص مقدار، معلوم مقدار کے ساتھ، ہے نا، ایک خاص مقدار کے ساتھ ہم نازل کرتے ہیں. یہاں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ ایک عقل والے کے لیے تو سب میں نشانیاں ہیں، اور اگر عقل نہیں ہے تو وہ غور بھی نہیں کرتا، بس مل جاتا ہے، اس کو پیسہ دیا لے کر آ گئے، ہے نا، یا کھیتوں میں تھوڑا تفریح کے لیے چلے گئے، لیکن کبھی یہ غور فکر نہیں کرتا کہ یہ مالک اس کا، یہ کائنات کا خالق، اس نے کتنا منظم اور خوبصورتی کے ساتھ اس کو سجایا ہے، کتنی اس میں اس کی حکمت ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے خاص مقدار میں ہم نے نازل کیا ہے. یعنی ہم تمام جو ہے جو بھی چیزیں ہیں، پانی، روشنی، گرمی، سردی، ہے نا، نباتات، حیوانات، غرض ہر چیز، ہر نوع، ہر جنس، ہر قوت، ہر طاقت کے لیے ایک حد مقرر کی ہے نا، ایک حد مقرر کی ہے جس میں وہ ٹھہری ہوئی ہے، اور نہ وہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور نہیں ہم نازل کرتے اس کو مگر ایک خاص اندازے کے مطابق، ایک خاص مقدار میں. وارسلنا، اور ہم نے بھیجا، الریاح، ہواؤں کو، لواقحہ، ہم بھیجتے ہیں وارسلنا الریاح، اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو، لواقحہ، اس میں لواقحہ کیا لکھا ہے لفظی میں؟ بھری ہوئی. ہاں، فانزلنا، بھری ہوئی، فانزلنا ہم نے نازل کی، یعنی فانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، من السماء ماء، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، فاسقیناکموہ، پس اسقینا، ہم پلاتے ہیں، کموہ، تم کو، ہم اس کو تمہیں پلاتے ہیں، وما انتم، اور نہیں ہو تم، لہو، اس کے، بخازنین، تم اس کے خزانہ دار نہیں ہو. یہ اللہ کی عطا ہے نا. یہ کنواں تم کو مل گیا یا نل تم کو وہ مل گیا تو یہ تم اس کا نہیں، یہ ہم اللہ تعالیٰ جب چاہے. سورہ ملک کی آخری آیت کیا ہے؟ کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ ہے نا، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کیا تم نے نہیں کیا، اپنے کنووں پر، اپنے پانی پر غور نہیں کیا؟ فمن یاتیکم بماء معین، اگر وہ لے جائے تم سے تو کون ہے جو تم کو لا کر دے؟ یہ چشمہ تم کو کون ہے لا کر دے؟ ممبئی والے خوب واقف ہیں اس سے، ہے نا. بارش لیٹ ہوئی نہیں ہوئی تو دیکھیں، ڈر رہتا ہے کہ ممبئی خالی کرنا پڑ جائے ہوگا، اگر نہیں ہوئی اتنے دن بارش اگر نہیں ہوئی تو ممبئی خالی کر دیں گے. اور گاؤں میں بھی دیکھیں جب سوکھ جاتے ہیں مئی کے اس میں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے نا، بہت پریشانی ہوتی ہے. نل سوکھے پڑے ہیں، اب تو بہت گہرے گہرے اس کو وہاں بھی موٹر وغیرہ لگ گئے ہیں، تو وہاں بھی اب وہ ہینڈ پائپ کا وہی نہیں ہے وہاں بھی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود پریشانی ہو جاتی ہے نا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم اس کے خزانہ دار نہیں ہو، اللہ نے تمہیں فری میں دے دیا ہے یہ تمام چیزیں، تو تم ایسا سمجھتے تمہاری ملکیت یہ ہے. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ آج تم اتنے بڑے ہٹ دھرم بنے ہو کہ اللہ ہی کی آیات کو پک کے راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہو، اللہ کے ماننے والوں کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہو، اپنے آپ کو سردار اور وہ اس مکہ کی سرزمین کے تم مالک بنے ہوئے ہو، حالانکہ تمہارا اتنا بھی اختیار نہیں کہ اگر کنواں بھی سوکھ جائے تو تم پانی جو ہے لا دو. تمہاری اوقات یہی ہے، یہ سب ہمارا عطا کیا ہوا ہے. اور تمہیں جو ہے آج وہی میں اکثر سوچتی ہوں کہ زمین کس کی ہے اور مالک کون بنا ہوا ہے. آج اقتدار ہے، پاور ہے، یہ صرف یہاں ہندوستان ہے کی بات نہیں ہے، ہر جگہ فرعون بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا. فرعون بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو لگتا ہے کہ یہ فرعونیت ان کی
वो जो है पावर मिलता है तो यही चाहते हैं कहाँ से कितना हम अपने उसका जोर दिखा लें, है ना, कि हम हाकिम हैं, हम मालिक हैं। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है ना, अल्लाह ताला सूरे जुमर में है कि अल्लाह ताला कहेगा कहाँ है, अल्लाह ताला आएगा और कहेगा कहाँ है वो जब्बार, मैं हूँ बादशाह, मैं हूँ मुतकब्बिर, मैं हूँ बड़ा ही रहने वाला, मैं हूँ। कहाँ है दुनिया के वो बादशाह, आइन अल मलूक, कहाँ है वो बादशाह जो बड़े बनते थे, है ना। एक दिन तो वो आएगा, लेकिन आज उनके हाथ में अख्तियार है, किस तरह से वो चाहते हैं, कितना हम ये बता लें। ये देखें, ये ना एक ही इंसान है, अल्लाह ने आजमाया, इसके जरिया भी आजमाया है इंसान को। उसके अंदर इक़्तिदार की इतनी हवस हो जाती है ना कि लोगों को पता हो कि मैं हूँ, ऐसे ऐसे कानून ऐसे वो नाफिज करे, लोग परेशान हो, है ना। और इसी तरह कोई सोसाइटी है या कोई वो है, यही वो होता है कि ये पता रहे कि मेरा हुक्म यहाँ चलता है, कोई अपनी मर्जी से एक कदम ना उठा सके। जब ये ज़हनियत बन जाती है तो ऐसे फिरौन को हटा देना चाहिए। जब ये फितरत बन जाए कि मैं ही मालिक हूँ, मेरा हुक्म यहाँ पर चलता है, मेरा ही जो है, मेरे हुक्म के बगैर कोई एक सांस नहीं ले सकता, एक कदम नहीं चल सकता, जब ये वो बनने लगे, क्योंकि जिम्मेदार का मतलब होता है, वो जिम्मेदारी सौंपी गई है तो लोगों का खैर खा हो, लोगों को परेशानियों को समझने वाला हो, हुक्म चलाने के लिए नहीं सिर्फ। तो ये चीज़ तो ख़त्म हो जाती है कि मुझे जिम्मेदार क्यों बनाया गया है ना। ये चीज़ याद रहती है कि मेरा हुक्म यहाँ पर चलना चाहिए। ये तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अब वो रुकावट बने हुए हैं कि ये कौन सा नया दीन लेकर आ गए हैं, या ये कौन से नया वो एक तर्ज ज़िंदगी को गुजारने को कह रहे हैं। यहाँ तो हमारा हुक्म चलता है, हमारी वो चलती है, और ये आए हैं और वो तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। हमारे बाप दादा के दीन ही की बात नहीं थी, असल वो दीन जो तकाजा कर रहा था तर्ज ज़िंदगी को बदलने की, है ना। बुतों से इतनी मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वो थी कि जो दीन मुतालबा, अल्लाह ताला फरमाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अनाम में कि अगर ये दीन इनके ख्वाहिशात की इत्तिबा करता तो इसको ज़रूर मान लेते वो, है ना। तो वो दरअसल उनकी तर्ज ज़िंदगी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वमा अंतुम, ये पानी जिसे जो हम तुमको पिला रहे हैं, तुम इसके खजानादार नहीं हो। वइन्ना, और बेशक हम, लनहनु, और बेशक हम ज़रूर, नुही, जिंदा करेंगे, वनुमीतो, और हम ही जिंदा करते हैं, वनुमीतो, और हम ही मौत देते हैं, वनहनुल वारिसून, और हम ही इसके वारिस हैं। यानी सब के वारिस हम ही हैं, मौत भी हम ही देते हैं, जिंदगी भी हम ही देते हैं, सब के वारिस हम ही हैं। वलक़द अलिमना, यकीनन हम जानते हैं, अलमुस्तक़दिमीना, वलक़द अलिमना अलमुस्तक़दिमीना, जो पहले के लोग गुजर चुके हैं, व मिनकुम, तुम में से, वलक़द, और यकीनन उन्हें भी, अलिमना हम जानते हैं, मुस्तअखिरीन जो बाद वाले हैं उन्हें भी हम जानते हैं, जो गुजर चुके उन्हें भी जानते हैं, और जो मुअख्खर हैं जो बाद में आएंगे उन्हें भी हम जानते हैं। वइन्ना रब्बका, और बेशक तेरा रब, हुवा यहशुरुहुम, वो ज़रूर उन्हें, जो हुआ यहशुरुहुम, वो उन्हें जमा करके रहेगा, इन्नहु, बेशक वो, हकीमुन अलीम, बेशक वो हिकमत वाला है और इल्म वाला है। ये अल्लाह ताला अलीम भी है और हकीम है। ये तुम्हारे हर धर्मियों को अल्लाह ताला अभी वो ताख़ीर दे रहा है, तुम्हें मोहलत दे रहा है, तो उसमें हिकमत उसकी है। ऐसा नहीं कि अल्लाह बेबस है। अल्लाह अपने रसूल को या मानने वालों को जो है, अल्लाह इस पर कुदरत नहीं रखता कि उसको निकाल ले, बल्कि अल्लाह ताला इसमें अल्लाह की हिकमत है, हलीम और हकीम और अलीम है। वो कहते थे ना, कब से हम ये मुखालफत कर रहे हैं, कब से हम ये कर रहे हैं, और तुम कहते हो कि ये अजाब होगा, ले आओ वो अजाब ना जिसकी तुम हमें धमकी दे रहे हो, है ना। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह अलीम है, इल्म वाला है, और हकीम है, हिकमत वाला है। वलक़द, और इसका मतलब ये भी हो सकता है अलीम और हकीम का कि अल्लाह ताला की तमाम जो अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला का जो है हुक्म जो है उसकी हिकमत पर मबनी है। वो अपनी मखलूक को जानता है और उसका हुक्म जो है हिकमत पर मबनी होता है ना। अगर इल्म है, हिकमत नहीं है तो भी वो बेकार। इल्म है लेकिन हिकमत नहीं है। अगर हिकमत है, इल्म नहीं है,
ہے نا. تو پھر اس کو کہیں گے کہ یہ لیڈر دونوں چیزیں ضروری ہیں, علم بھی اور حکمت بھی, علیم اور حکیم, ہے نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ تو وہ مالک ہے جس کا جو حکیم اور علیم ہے. وَلَقَدْ اور یقیناً خلقنا ہم نے پیدا کیا انسان, خلقنا الانسان یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو, من صلصال کھنکتی ہوئی مٹی سے, من حمائم. اب دیکھیں یہاں پر صلصال کا جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مٹی جو سوکھ کر جو گیلی ہو جائے ہو, اس کے بعد سوکھ کر وہ کھنکنے لگے, اس میں سے ابجنے لگے, آواز آنے لگے, ہے نا. اب دیکھیں اس کی گولیاں وہ بنا کے رکھتے ہیں نا, جب ایک دم سوکھ جاتی ہے تو اس میں آواز آتی ہے نا. تو وہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہم نے انسان کو اس سوکھی کھنکتی مٹی سے پیدا کیا. من حمائن, حمائن کا مطلب یہ ہے کہ وہ سڑے ہوئے گارے سے. آپ مٹی کو گھول کر رکھ دیں اس کو بند کر کے, پھر دیکھیں اس میں بدبو آنے بساد آنے لگتی ہے نا. اور مسنون کا مطلب کہ اس میں چکنائی بھی ہو, اس میں پھر وہ چکنی کہتے ہیں جیسے چھوئے ہاتھ میں رکھتے چکنی عجیب سی وہ ہوتی ہے, ہاتھ پہ رکھنے کے دل نہیں چاہتا. تو انسان کی حقیقت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. تمہاری حقیقت کیا ہے؟ اس کھنکتی مٹی اور سڑے ہوئے گارے اور چکنائی سے یہ تمہاری ہم نے پیدا کیا ہے. والجاننا اور جنوں کو خلقنا ہو ہم نے اس کو پیدا کیا, من قبل اس سے پہلے, من نار السموم ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. سموم کہتے ہیں گرم کو, سموم کا اکثر کہتے ہیں باد سموم, سموم کہتے ہیں جھلستی ہوئی, ہے نا. نار آگ, ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. وَإِذْ قَالَ اور جب کہا, یعنی جن کو اللہ تعالیٰ پہلے پیدا کر چکا ہے اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. اور اس جب قالا کہا ربک تیرے رب نے, للملائکۃ فرشتوں سے, انی بے شک میں, خالق پیدا کرنے والا ہوں, بشر من صلصال من حمائم مسنون ایک کھنکتی ہوئی سڑے ہوئے گارے سے. یہاں پر ہے کہ یہاں پر جو اس کا کیا ہے کہ مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں, ہے نا. لیکن الگ الگ اس کا ورڈ جو کہیں گے نا تو حمائم کہتے ہیں وہ سڑی ہوئی, ہے نا, اور مسنون کہتے ہیں چکنی, ہے نا. تو ہم نے چکنی سڑے ہوئے کھنکتی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا, ہے نا. فیضا پس جب, سویتو جب میں اس کو سنوار لوں بنا لوں ہوں اس کو, فیضا سویتو بس جب میں بنا لوں ہوں اس کو, ونفختو اور پھونک دوں فی ہے اس میں, من روحی اپنی روح, فقعوا پس گر جانا, لہو اس کے لیے, ساجدین سجدہ کرنے کے لیے, ہے نا. یہ ہے انسان کا منصب, یہ ہے اللہ تعالیٰ. یہاں تو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت بتا دی ہے. جب اترانے لگے انسان, فخر کرنے لگے, تو سمجھ لے کہ میری اوقات کیا ہے, ایک سڑی ہوئی مٹی, ہے نا, میری ابتدا. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز ہی بخشتا ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ کا اسے بندے کا وہ کیا ہے, اللہ نے اپنی روح اس میں پھونکی, ہے نا. اللہ من روحی میں اپنی روح اس میں پھونک دوں, فقعوا لہ ساجدین, ہے نا. یہ بندے اور اللہ کا جو تعلق ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے, ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز کسی اور کو بخشا ہے, نائب کس کو بنایا, یہ کسی اور مخلوق کو نصیب ہوا, یہ اشرف المخلوقات, ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے نا. ہاں, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, بنی آدم کو ہم نے عزت بخشی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ یہ وہ دیا کہ کسی مخلوق کو, اللہ کی مخلوق تو بے شمار ہیں, مگر یہ چیز کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات جو اللہ تعالیٰ کی خاص اس کا مظہر ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے نا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کچھ چیزیں یہ کہ جیسے کچھ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے
اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی آپس میں رحیم ہوں، رحم کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ چاہتا ہے میرے بندے بھی معاف کرنے والے بنے، ہے نا. تب اتنی غلطیوں کے باوجود اللہ روز ہمیں معاف کرتا ہے، روز ایک نئی صبح ہمیں ملتی ہے، روز ایک نیا موقع ملتا ہے پھر سے نئی زندگی شروع کرنے کا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام، ہم خود جانتے ہیں ہم کتنے خطا کار ہیں، کتنے گنہگار ہیں، ہے نا. جو اللہ نے ہمیں منصب دیا، جو عزت دی، ہم اس کا 1000واں حصہ بھی ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے، ہے نا، جو اس کا حق ہے. مگر اس کے باوجود ہمیں مہلت دے رہا تھا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرے بندے بھی معاف کرنے والے بنے، ہے نا. اللہ تعالیٰ فراخ دست ہے. اللہ اپنے جہاں بھی آپ دیکھیں، جہاں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، انفاق کی بات آتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنی صفت کیا بتا رہا ہے؟ وہ فراخ دست ہے نا. واسع علیم، وہ فراخ دست ہے، وسیع کشادہ ہاتھ ہے اس کے. تمہارے ہاتھ بھی کشادہ بنے. تو یہ ہے بندے اور اس کا کہ ہمارا اللہ سے تعلق کیا ہے. اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے اس مٹی میں، ہے نا، اور اتنا معزز کیا کہ کہا کہ سجدے میں گر جانا، یہ میرا نائب ہے، میرا خلیفہ ہے، اس کی عزت ہونی چاہیے، ہے نا. مگر آپ دیکھیں کہ اس خلیفہ کی اس کا کہتے ہیں کسی، جب ایک حاکم جب کسی اس کا گورنر بناتا ہے تو پھر وہ حکم دیتا ہے کہ یہ تمہارا وہاں ذمہ دار ہے، اس کی تعظیم، اس کی عزت کی جائے، اس کا حکم مانا جائے، ہے نا، اس کا حکم مانا جائے، اس کی عزت کی جائے. مگر جب وہ نائب، وہ گورنر جو ہوتا ہے، جو امیر کا، حاکم کا، اگر وہ اس اپنی ڈیوٹی کو پورا نہیں کرتا، اس میں خیانت کرتا ہے، جو پوسٹ، جو منصب اسے دی گئی تھی اس کا حق نہیں ادا کرتا، تو پھر اسی کو وہی پولیس، وہی وہ جو اس کے تابع تھے، وہی اس کو گرفتار کر کے لے کر آتے ہیں حاکم کے پاس، لاتے ہیں نا، اس منصب سے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. بالکل یہی معاملہ ہمارا ہے. اللہ نے ہمیں عزت بخشی، اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا، اور یہ عزت بخشی، کہا کہ سب جو ہے ان کے تابع ہو، تم گر جانا سجدے میں، ہے نا. مگر جب انسان اس کا حق نہیں ادا کرتا، ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم تو خدا کے نائب ہیں، خدا کے خلیفہ ہیں، مگر کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ اب اتنی معزز ہستی کی، اس شہنشاہوں کے شہنشاہ کے ہم نائب ہیں. کہیں کسی وجہ اس سے، ہمارے بات چیت سے، ہمارے لین دین سے، ہمارے رہنے کے انداز سے، ہمارے کہیں نظر نہیں آتا کہ ہم کچھ خاص ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتنے اللہ نے پکارا کس اعزاز کے ساتھ ہے، یا عبادی الذین، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کس عزت کے ساتھ پکارا ہے. مگر کیا وہ کہیں بھی ہم اس صفت کا جو اللہ کا مظہر ہے، کہیں بھی جھلک ہمارے اندر آتی ہے نا. کہتے ہیں نا کہ ایسے یہ ہم نے فلاں شخص ایسا ہے جیسے وہ دیکھ کر خدا یاد آ جائے. یہ بات اکثر نیک لوگوں سے ملنے کے بعد یہ زبان سے نکل جاتی ہے بات، ان کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے. کیوں یاد آ جاتا ہے؟ وہ خدا کا جھلک جو کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس کے، ہے نا. خالہ کہتی تھی، اکثر یہ جملہ کہتی تھی کہ ان کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے. یا خالہ جان کو دیکھ کر یہی ہوتا نہیں ہوتا تھا، ہے نا. وہ کیا تھا؟ دراصل وہی وہ چیز تھی جو اللہ تعالیٰ بندے اور اللہ کے تعلق کو مضبوط ہوتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے نا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا بنائے کہ وہ جو ایک دیکھ کر ایک تڑپ ہوتی ہے آگے بڑھنے کی، آخرت کی، اس پہ مسابقت کرنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان لوگوں میں شامل کر دے، ہے نا. کہ ہم بھی، ہر انسان یہاں پر جو بیٹھا ہوا ہے داعی ہے. اللہ کا رسول نے فرمایا نا کہ پہنچا دو، بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے، خواہ وہ ایک ہی آیت ہو. تو یہاں پر بیٹھا ہوا ہر انسان یہاں پر داعی ہے. اب اس داعی میں کچھ صفت، کچھ عکس ہونا چاہیے جو لگے کہ یہ کس کا وہ ہے نا، کس کا بھیجا ہوا ہے نا. تو یہ جو ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے. فسجد الملائکۃ، پس سجدہ کیا، الملائکۃ فرشتوں، ملائکۃ، فسجد الملائکۃ، پس سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم سب کے سب، اجمعون، کلہم اجمعون، ان سب نے، ہے نا، سب نے سجدہ کے، تمام فرشتوں نے
साथ सजदा किया, इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के। अबा, इनकार किया, अन यकूना, ये कि हो मा साजिदीन, यानी वो सजदा करने वालों का साथ देने से, कि वो हो सजदा करने वालों के साथ। अन यकूना मा साजिदीन, वो सजदा करने वालों का साथ देने से इनकार कर दिया। अब देखिए, सजदे से इनकार नहीं किया, बल्कि सजदा है ना, यहाँ पर कहीं पर आया कि सजदे से इनकार कर दिया, लेकिन यहाँ पर अबा अन यकूना मा साजिदीन, यानी सजदा, यहाँ कहीं इससे पहले हमने पढ़ा है कि सजदा करने से इनकार कर दिया। कुरान कहते हैं ना कि एक नया वो देता है। अब यहाँ पर देखा, उसने सजदा करने वालों का साथ देने से इनकार कर दिया, सजदा भी नहीं किया, और जिन लोगों ने सजदा किया था उनका साथ देने से इनकार किया, है ना। यानी कितनी बदनसीबी है कि इंसान खुद नेक काम ना करे और नेक लोगों की महफिल भी साथ भी छोड़ दे, है ना, ग्रुप से ही हट जाए। हो सकता है कि इंसान नेक है और नहीं किया, लेकिन उस नेक लोगों की महफिल में रहा, तो हो सकता है कि वो धीरे धीरे फिर वो, लेकिन उसने वो महफिल ही छोड़ दी, है ना। सजदा करने वालों का साथ देने से इनकार किया। काला, उसने कहा, फरमाया, काला फरमाया, या इबलीसो, ए इबलीस, मालका। देखिए इबलीस क्या है, एक को भी इबलीस की माना क्या है, है ना, मायूस हो जाना, है ना, मायूस। इसलिए कहते हैं कि ये भी एक इबलीस की सिफत है। कभी कभी इंसान ना, शैतान ना, हमारे गुनाहों को इतना बड़ा बताता है, हमारी गफलत को इतना बड़ा बताता है कि नमाज में जाए खड़ा हो तो दिल नहीं लगता, ऐसा लगता है नहीं हम तो बहुत गुनहगार खताकार हैं, है ना। तो कभी ये कैफियत होने लगे तो फौरन, नहीं, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह तो माफ़ करने के लिए तैयार है। ये मायूसी किसकी तरफ से आ रही है, शैतान बता रहा है अब तुम तो माफ़ नहीं किया, तुम्हारी गलतियाँ इतनी बड़ी हैं, तुम अपने रब से बहुत दूर हो गए हो, है ना। तो इस तरह की कैफियत ना पैदा होने दे। ये सोचे कि अल्लाह तो बहुत माफ़ करने वाला है, मैं अल्लाह से वादा करूंगी, अल्लाह से माफ़ी मांगूंगी, अल्लाह से रोऊंगी, गुनाह कितना भी बड़ा हो अल्लाह माफ़ कर देगा। क्योंकि यही वो चीज़ थी कि उसकी अना ने उसको रोका, तो फिर मायूस हो गया कि अब तो मैं इतनी बड़ी गलती कर चुका हूं, फिर गलतियों पर गलती करते चला गया वो, है ना। तो ये चीज़ अगर कहीं हो, एक खातून थी और उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या हुआ है कि अब जो है वो बीमार, आखिरी दिनों में वो कुछ सेहत की तरफ से बहुत वो हो गई थी, उम्र से पहले वो उनकी सेहत गिर गई थी, कुछ ऐसी बीमारी हो गई थी कि वो बेड पे हो गई। तो कहती थी कि मैं, मतलब वो ज़माने से तहज्जुद गुजार थी, कहती पता नहीं क्या हुआ है कि मैं तहज्जुद में उठती हूँ तो मेरी जो कैफियत पहले होती थी वो नहीं होती है, नमाज़ पढ़ती हूँ तो बस जैसे लगता है ऊपर से ही पढ़ लेती हूँ। तो उन्होंने कहा, और उनको ये लगा कि क्या गलती हुई है कि अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी आजमाइश दी। फिर वो कहने लगे, एक दिन मैं उनके पास जाकर बैठा करती थी, उन्होंने कहा कि मैंने कहा ये शैतान मुझे मायूस कर रहा है, ये शैतान मुझसे बता रहा है कि अल्लाह नाराज है, तुम बहुत ही वो कुछ है, तो मेरा इबादत में भी दिल नहीं लग रहा है, ये शैतान मुझे मायूस कर रहा है। कहते हैं नेक लोगों के पास बैठे बहुत नई नई चीज़ें अमली उनकी जो है होती है ना, किताबी बातें नहीं होती हैं। ये सोचना चाहिए, कैफियत होनी चाहिए, लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए कि अब रास्ता ही नहीं बचा, अब अल्लाह से दूर होते ही जाए, है ना। वो अपनी गलतियों का एहसास तो, लेकिन ये कि अल्लाह ने कबूल ही नहीं किया है, अल्लाह तो मुझसे बहुत नाराज़ है। कभी कभी मायूसी जो है ना, फिर दिल नहीं लगता इबादत में, है ना। नहीं, ये अज़्म रखें कि अल्लाह ताला कितनी बार कह रहा है तो मैं माफ़ करने के लिए बैठा हूँ तुम्हें, है ना। हर उसके बाद अल्लाह ताला हुवा तव्वाबुर रहीम, वो तुम्हें माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है ना। अब देखा कि जब इतनी बड़े बड़े मुनाफिकीन की बात हो रही है, मगर अल्लाह ताला फौरन कहता है मैं अल्लाह माफ़ करने के लिए बैठा हूँ, है ना, मैं बहुत माफ़ करने वाला हूँ। तो ये अल्लाह की सिफत होनी चाहिए, वरना ये इब्लीस का जो वो था वो यही था कि वो उसका ये समझ लिए कि मायूस होना इब्लीस की सिफत है। और हम मायूस अल्लाह की रहमत से नहीं होंगे, अपनी आदतों को बदलेंगे, अपनी कमियों को दूर करेंगे, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे और ये सोचेंगे कि अल्लाह उस आंसू की कितनी कदर करने वाला है, उस नदामत को कितना पसंद करने वाला है। यही वो तो चीज़ है जो अबदियत के रिश्ते को मजबूत करती है, खालिक और बंदे के, है ना। यही तो वो रिश्ता है। अल्लाह ताला कहता है मेरा बंदा जानता है मेरा कोई रब है जो उसे माफ़ कर सकता है ना। चीज़ अक्सर ये जहन में, मेरी खुद कैफियत ऐसी होती है
کہ نہیں میرا جو حق تھا اللہ نے مجھے یہ وہ دی, منصب دیا, عزت دی, سب کچھ علم دیا, لیکن میں اس کی قدر نہیں کر سکتی, جیسا مجھے ہونا چاہیے میں ویسی نہیں ہوں. تو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی دل بہت مایوس ہونے لگتا ہے نا. وہ عبادت میں پھر یہ آواز آتی ہے کہ نہیں مہلت تو ابھی ہے, موقع تو ابھی ہے نا, اللہ سے معافی مانگ لیں گے, ہے نا, اللہ جو چاہتا ہے ویسا کرنے کی کوشش کریں گے, ہے نا, تو پھر حوصلہ ملتا ہے. قالا یا ابلیس, فرمایا ابلیس, ما لکا, کیا ہے تجھے, اللہ یہ کہ نہیں تکونا ہو مع ساجدین, کہ تم سجدے کرنے والوں میں, تمہیں کیا ہوا کہ تم سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوئے. قالا, اس نے کہا, لم اکم, نہیں ہوں میں, لاسجدا, کہ میں سجدہ کروں, لبشرن, کسی بشر کو, خلقتہ. اب اس نے کہتے ہیں نا کچھ اپنے جواز تو پیش کرنا تھا, اب اس کے اندر سے وہ باغی ہے نا کہ اب تو میں ناکام تو ہو ہی گیا, انکار کرنے والوں میں سے ہو ہی گیا, تو وہ کیا کہہ رہا ہے, میں نہیں ہے میرے لیے کہ میں سجدہ کروں, لبشرن, کسی بشر کے لیے, خلقتا, تو نے پیدا کیا ہو اس کو, خلقتہ, تو نے اس کو پیدا کیا, من صلصال, من حمأ مسنون, کہ تو نے ایک سڑی ہوئی کھنکتی مٹی سے تو نے پیدا کیا, لپٹی ہوئی مٹی سے. قالا, اس نے کہا, فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فخرج. اب دیکھیں یہاں پر قالا بار بار آتا ہے, قالا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آ رہا ہے, قالا ابلیس کے لیے بھی آ رہا ہے نا, لیکن جب قالا لفظ آئے, جب اللہ تعالیٰ کے لیے آئے تو ادب کے ساتھ فرمایا, ہے نا, اتنا جو ہمارے ترجمے میں ہونا چاہیے, ہے نا. قالا, فرمایا, فخرج, نکل جا, منہا, اس سے, فإنک, بے شک تو, رجیم, تو مردود ہے. رجم کس کو کہتے ہیں, مار کر بھگانا, پتھر سے مارنے کو کہتے ہیں رجم نا. تو یہاں پر اللہ کا تو مردود ہے, تو رادہ درگاہ ہے, تو میری درگاہ اس سے نکل جا. وَإِنَّ, اور بے شک, عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ, تجھ پر لعنت ہے, اِلَى, کب تک ہے, اِلَى يَوْمِ الدِّينِ, تجھ پر لعنت ہے, دوبارہ اٹھائے, بدلے کے دن تک, ہے نا, اِلَى يَوْمِ الدِّينِ, بدلے کے دن تک, جس دن حساب کتاب قائم ہوگا. اب دیکھیں یہاں بھی یہ ایک لعنت کی بات آ رہی ہے, تو ایک بچپن ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ایک شیطان میں ایک ملا, اس نے پوچھا تم کون ہو, بڑا ہی شریف, سر پر ٹوپی, کرتا, بڑے شریف لباس میں. تو اس نے کہا میں شیطان ہوں. اس نے کہا تم شیطان ہو, کہ تم بہت بھلے معلوم ہوتے ہو, اور لیکن تم پر کیوں لوگ تمہیں جو ہے تم پر لعنت کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اب دیکھ لیجئے, میرا اس میں کیا قصور ہے, غلطیاں لوگ خود کرتے ہیں, لعنت مجھ پر کرتے ہیں. تو اس کے بعد وہ ایک مٹھائی کے اس پر لے کر گیا دکان پر, اور وہاں اس نے ایک حلوائی مٹھائی بنا رہا تھا, تو اس نے شیرے سے جو ہے وہ انگلی ڈالی, اور اس شیرہ دیوار میں لگا دیا تھوڑا سا. اب اس پر مکھی آ کر بیٹھ گئی, اس شیرے پر بیٹھتی ہیں نا مکھیاں, دیکھیں وہاں پر مکھی آ کر بیٹھی, مکھی کو دیکھ کر چھپکلی آئی, اب چھپکلی کو دیکھ کر بلی آئی, بلی کو دیکھ کر کتا آیا, اور جب کتا دہاڑتا ہوا دوڑا اس بلی کو دیکھ کر, تو اس تمام شیرہ گر گیا وہ مٹھائی کا. اب جو ہے جو شخص مٹھائی خریدنے آیا تھا, جس کا کتا تھا, اور حلوائی میں جھگڑا ہونے لگا. تو اس نے کہا کہ اب لوگ بیچ بچاؤ کرنے کے لیے آئے, اور کہا کہ یہ ہو جاتا ہے, اس میں اس جانور تھا, اس کی کیا غلطی, یہ شیطان نے جو لڑا دیا ہے دونوں. اس نے کہا دیکھیں اب اس میں میری کیا غلطی ہے, اس میں میری کیا غلطی ہے, اب یہ لوگ مجھے بیچ میں لا رہے ہیں کہ شیطان نے لڑا دیا, میں نے کیا کیا. تو اس نے کہا کہ نہ تم شیرہ لگاتے, نہ مکھی بیٹھتی, نہ چھپکلی آتی, نہ بلی دوڑتی, نہ کتا دہاڑتا ہو دوڑتا, نہ وہ شیرہ گرتا, نہ آپس میں تو میں ہوتی. صحیح کہا ہے کہ شیطان ہی ہے, لاہور پڑھ کر وہ. تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تجھ پر لعنت ہوگی قیامت کے دن تک, تم اپنی اس میں کامیاب ہو گئے, کہ لعنت ہی لعنت تم پر رہے گی. اچھا, یہ بھی یہاں پر دوسری چیز جو اس میں ہمارے لیے ہے, کہ جو ہمارے سیدھے راستے پر ہمیں جھکنے پر جو مجبور کرتی ہے وہ انا ہے. یہاں پر دو چیزیں, ایک مایوسی
اور پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ انا. ہم اپنی انا کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. انا ہی آڑے آتی ہے، میں کیسے جھک جاؤں یا میں کیسے اپنے آپ کو گرا لوں، ہے نا. انا ہی کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے جو انسان سے غلطیاں کراتا ہے. اگر انسان میں جھکنے کی صفت ہو نا، جبکہ جھکنا عزت، اکڑ کر کھڑے ہو جانے میں عزت نہیں ہے. اللہ نے عزت تو جھکنے میں رکھی ہے نا. اللہ نے عزت جھکنے میں رکھی ہے. مگر یہ بھی ابلیس کی صفت ہے کہ ابلیس اندر سے کہیں نہ کہیں وہ شیطان موجود ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم کی شکست کیسے، تم اپنی ہار کیسے تسلیم کرو گے یا تم کیسے جھک جاؤ گے، ہے نا. کسی رشتے دار نے وہ فون وہ کیا ہماری ہی ذمہ داری ہے؟ کیا ہم ہی جھکے ہیں ہمیشہ؟ غلطی تو اس نے کی ہے، ہم کیوں جھکے؟ جو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تعلق کا اتنا بڑا وہ بنایا ہے رشتے داروں کے حقوق کا، وہ اس میں زیادہ تر وہ انا ہوتی ہے نا. میں کیوں جھکوں؟ اگر یہ انا ختم ہو جائے بیچ سے، سارا کام آسان ہو جائے، سارا کام آسان ہو جائے. انا ہی ہے جو انسان کے جو ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کہا ہے نا کہ میں میرے حقوق میں جو کمی ہوگی میں چاہوں گا تو معاف کروں گا، میں چاہوں تو سزا دوں گا، لیکن حقوق العباد میں جو کمی ہوگی اسے میں معاف نہیں کروں گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے. اتنا بڑا وہ ہے. اب جائیں ذرا دیکھیں، معاف کرا کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ والا تو آسان ہے نا. تو یہی ہم سمیٹ کے چلے جا رہے ہیں. نماز روزہ تو کر لیتے ہیں، ہے نا. کمی بھی ہوتی تو اللہ سے امید ہوتی ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک وہ تھے، انہوں نے نماز میں ان کے اکثر غفلت ہوتی تھی، لیکن تعلقات اتنے وہ بہترین ان کے تھے کہ بہت بڑے عالم نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ تو اگر وہ نماز میں جو کمیاں ہیں نا، اللہ چاہے تو معاف کرے گا، چاہے سزا دے گا. مجھے اللہ سے بڑی امید ہے ان کے بارے میں. لیکن تعلقات جو انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ جو انہیں بہت بڑا بن کے کیا ہے، ان کا وہ کسی مثال قائم کی ہے. بڑے اعتماد سے انہوں نے یہ بات کی کہ یہ جو ہے ان کا مکمل ہے، اور یہی ہمارا جو ہوتا ہے یہ سب سے کم ہوتا ہے نا. تو یہ چیز اس میں بھی انا آڑے آتی ہے. صلہ رحمی ہے نا، صلہ رحمی دیکھیں، صلہ رحمی تو خون کے رشتوں کے لیے ہے نا، وہ بہت بڑی ہے. لیکن یہ تعلقات جب ایک اجتماعی سے انسان جوڑتا ہے تو اس میں آتے رہتے ہیں. یہاں بھی انا ہی آڑے آ جاتی ہے نا. تو یہاں بھی انا کو ختم کریں. تعلقات خوشگوار اسی وقت ہوں گے جب ہمارے بیچ میں انا نہیں ہوگی. انا لفظ جو تھا وہ ابلیس کا تھا، ہے نا. ہاں، کہ انا خیر منہ، یہ اس نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں. قالا، اس نے کہا ربی، اے میرے رب، فانظرنی، مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے، جب دوبارہ لوگ مبعوث کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، اس دن تک مجھے مہلت دے دے. قالا، فرمایا، فإنک، بے شک تجھے، من المنظرین، مہلت مل گئی، مہلت دی گئی، تو ان لوگوں میں سے تو مہلت دی گئی. الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقررہ وقت تک، ہے نا. تمہیں ایک اس وقت، الی یوم الوقت، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت تک جو سب کو معلوم ہے نا، اس مقررہ وقت تک تمہیں مہلت دی گئی. قالا، اس نے کہا، رب، اے میرے رب، بے ساتھ ماں جو اغویتنی، اس نے کہا کہ جس طرح، میرے رب، جس طرح سے تو نے مجھے گمراہ کیا. اب دیکھ لے اسے، یہ خوب وہ بھی اپنا وہ غلطی نہیں مان رہا ہے، اللہ پر الزام رکھ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. لَأُزَيِّنَنَّ، اگر وہ غور کرتا کہ میں کیوں گمراہ ہوا، یہ انا میری بھی حائل ہو گئی، ہے نا. وہ اللہ پر الزام رکھ رہا ہے کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأُزَيِّنَنَّ، ضرور میں خوبصورت بناؤں گا، لہم، ان کے لیے، فی الارض، زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور میں انہیں گمراہ کروں گا، اجمعین، تمام کو، ہے نا. میں تمام کو، ان کے اندر دل فریبیاں، خوبصورتی، اس زمین میں وہ اٹریکشن، وہ کشش بناؤں گا کہ لوگ جو ہے اور میں انہیں اس کے ذریعہ گمراہ کروں گا. آج یہی ہو رہا ہے نا. شیطان کا ہر بات کتنا کامیاب ہے. ذرا ہم غور کریں کتنا ہم اس اٹریکشن میں، اس کشش میں کتنا کھو گئے ہیں، کتنا اس دنیا کو چاہنے لگے ہیں، ہے نا. اور شیطان اپنے اس میں جو چیلنج کر کے آیا ہے، میں ثابت کر کے رہوں گا کہ جو تو نے منصب دیا، جو عزت دی بنی آدم کو، وہ اس لائق نہیں تھا. اور ہم خوب اس میں کبھی اس چیلنج کو یاد کر لیں، وہ چیلنج کر کے آیا ہے
اور ایک چیلنج ایک انسان نے بھی اللہ تعالیٰ ہے نا سورہ احزاب میں، ہاں الستو بربکم، اور ایک وہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب میں ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اس بار امانت کو زمین، آسمان اور پہاڑ کے سامنے پیش کیا. یہ سورہ احزاب میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک طرف اتنی بڑی مخلوق، اتنی بڑی زمین آسمان، ایک طرف اتنی بڑی مخلوق زمین، ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف 6 فٹ کا انسان کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے یہ بار امانت میری ہے، اس کو کون سنبھالے گا؟ تو اس طرف اتنی بڑی مخلوق ہے، وہ انکار کر دیتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں. فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، تو ان سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے. وَأَشْفَقْنَا، اور ڈر گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان اس ذمہ داری لینے کو تیار ہو گیا. کیوں تیار ہوا؟ وہ انسان کو اللہ نے اپنی بنایا ہے، وہ کہتے ہیں انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ وہ اسے یہ علم تھا کہ اگر یہ بار امانت کا حق میں نے ادا کر دیا تو پھر اس عروج کو پہنچوں گا جس تک کسی کی رسائی نہیں، کسی مخلوق کی نہیں، ہے نا. اور اس کو یہ جو ہے اس نے یہ رسک لے لیا کہ میں یہ اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، ہے نا. مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانَ إِنَّ الْإِنسَانَ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان بڑا ظالم اور وہ بھول گیا یہ کر کے کہ میں نے کون سا وہ ذمہ داری اللہ سے لی ہے. اتنی بڑی ذمہ داری، اتنی بڑی بار امانت میرے کندھوں پر ہے، اور میں اس دنیا کو سجانے، اس دنیا کو کامیاب بنانے، دنیا کی فکر میں اپنے آپ کو ختم کر رہا ہوں. یہ بار امانت کا احساس ہی نہیں. اب اس بار امانت کی شکل کیا ہوگی، کس طرح سے یہ بار امانت، یہ میرے کندھوں پر جو ہے اس کو میں خود اس کو ادا کرنا ہے، مجھے اپنے بچوں میں اس کو منتقل کرنا ہے. یہی میرا اوڑھنا ہو، میرا بچھونا ہو کہ میں خدا کی خلیفہ ہونے کے ناطے میری ذمہ داری کیا ہے کہ زمین کو اللہ نے جو مجھے نائب بنایا ہے اس کو میں دیکھوں کہ کہاں بدنظمی ہو رہی ہے، جو میری استطاعت میں ہے، میرے اس میں ہے، میری جو فیلڈ ہے اس میں اس کو درست کروں، ہے نا. اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کی زمین میں جو نظام جو ہم بگاڑا ہے وہ ہم خواتین کا بہت زیادہ ہے. درست کون کرے گا؟ پھر اس کو درست کون کرے گا؟ وہ ہم ہی کر سکتے ہیں نا، ہے نا. اب ہم تو لگتا ہے کہ علم حاصل کرنا اور اس علم کو نافذ کرنا اپنی ذات پر، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں یہ دین منتقل کرنا، ان کو پھر اس منصب کے لیے کھڑا کرنا، تیار کرنا، یہ ہماری ذمہ داری تھی. یہ جو ہے خدا کے خلیفہ ہونے کا ناطے یہ ہمارے پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو یہ مگر وہ شیطان اپنی چال میں اتنا کامیاب ہے کہ ہم زمین کے کیڑے بن کر رہ گئے. زمین کے نائب خلیفہ ہونے کے بجائے ہم زمین کے کیڑے بن کر رہ گئے. کتنا ہم نے اپنے آپ کو چھوٹا کر لیا ہے. جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں جواب دہی دینی اپنی ذمہ داریوں کی، اس کی فکر نہیں. فکر اس بات کی جس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا. فکر اس کی ہے جو یہیں پر ختم ہو جانے والا ہے نا. اپنی تمام صلاحیتوں کو، اپنے مال کا، اپنے وقت کا، اپنی صحت کو، سب کچھ اسی کی فکر میں ختم کر رہے ہیں جو کوئی کام آنے والا نہیں ہے. یہ اگر نہیں کریں گے فکر تب بھی گزر جائے گا، کریں گے تو بھی گزر جائے گا، ہے نا. کتنا ہم اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہیں، ہے نا. کتنا ہم نے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہے. فکر ہمیں اس چیز کی ہے نہیں ہے جس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. اللہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے رب، اس نے شیطان نے کیا کہا، اے میرے رب جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، میں اس زمین کو میں مزین کروں گا، ان کے لیے خوشنما بناؤں گا اور انہیں سب کو گمراہ کروں گا، اللہ سوائے عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص ہوں گے. ان پر میرا زور نہیں چلے گا. وہ تو رب کو اپنا رب مان ہی رہا ہے، اس کو تو ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا، چلا جاؤں گا. وہ تو اس کی دشمنی تو آدم سے ہے نا. اللہ کو تو اللہ ہے، میرے رب تو کہہ ہی رہا ہے، وہ اللہ کو اللہ تو مانتا ہے نا. قالا، تو اس نے کہا کہ سوائے تیرے مخلص بندوں کے، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، کیونکہ شیطان بھی جن سے مایوس ہے. سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہیں. قالا، اس نے فرمایا، ھذا صراط علی مستقیم،
اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی وہ راستہ ہے جو سیدھ، یہی علیہ قالا فرمایا ھذا صراط، یہی وہ راستہ علیہ مستقیم جو سیدھا میری طرف آتا ہے، علیہ میری طرف مستقیم سیدھا، کہ جس پر شیطان کا زور نہ چلے، یعنی وہی وہ راستہ ہے جو سیدھا اللہ کی طرف آتا ہے۔ ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیسا نہیں ہے لکا تجھے، علیہم ان پر، سلطان کوئی زور، تیرا کوئی زور ان پر نہیں چلے گا، الا سوائے اس کے، من اتبعک، سوائے اس کے کہ جو تیری اتباع کرے، من الغاوین، اور بہکے ہوئے سے، سوائے ان بہکے ہوئے بندوں میں سے جو تیری اتباع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں حیرت ہوتی ہے نا کہ بہت سے لوگ آج کہتے ہیں کہ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مگر ان کے اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، کون چیز انہیں تھامے ہوئے ہے نا؟ آج بھی اس میں بھی نہ جانے کتنے لوگ پائے جاتے ہیں ایسے جو ڈٹے ہوئے ہیں حق اور انصاف کے لیے، حق اور انصاف کے لمبردار بنے ہوئے ہیں، ہم یہ آواز اٹھائیں گے، ہم یہ بات حق بات کہیں گے، چاہے ان پر کون سی چیز ہے۔ دراصل آج بھی اللہ کی زمین ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہے نا؟ اکثریت تو شیطان کے بہکاوے میں ہے، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ہیں ایسے جس کی وجہ سے آج زمین کا جو کہتے ہیں اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے۔ جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی قربانیوں کو پیش کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ، اور بے شک جہنما، بے شک جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ، ان کی جہنم، ان کے لیے جہنم کا وعدہ، اجمعین، ان تمام کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ان کے لیے تمام جہنم کی وعید ہے، ان کے لیے جہنم کی دھمکی ہے، ڈراوا ہے۔ لہا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے 7 ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں۔ اب دیکھیے پڑھ لیا ہم نے نا، جنت کے لیے کتنے دروازے ہیں؟ 8 ہے نا، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ لِكُلِّ بَابٍ، اور ہر ایک دروازے کے لیے، منہم، ان میں سے، جزء مقسوم، ان کا حصہ مقسوم، تقسیم کر دیا گیا ہے، مخصوص کر دیا گیا ہے۔ کس دروازے سے کون داخل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہم لا تجلنا منہم، اللہم لا تجلنا منہم، اللہم لا تجلنا منہم۔ اب دیکھیے آگے جو ہے بہت پیاری آیت ہے، لیکن اب میرا یہ وہ ختم ہو رہا ہے، جو جنت کا ذکر آ رہا ہے، مجھے جنت کا ذکر بہت اچھا لگتا ہے پڑھتے ہوئے، کلاس میں ذکر کرتے ہوئے، لیکن اب میرا وقت ختم ہو گیا، وقت بھی ختم ہو گیا اور میرا سبق بھی آپ لوگوں کو پورا ہو گیا، کہ اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد اب جنت کا ذکر اگلے رکوع میں کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ مایوسی سے بچانے کے لیے، جہاں جہنم کی دھمکی ہے، وعید ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ پھر جنت کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ ایک زندگی ہے، یہ ایک جو ہے خوبصورتی ہے، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو یہ تمہارا انعام ہوگا۔ کہیں بھی ایسا نہیں، اس طرح جب اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا، ان کی عذاب کا ذکر کرتا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ پھر توبہ کا، کہ میں تب ابھی بھی وقت ہے، تم پلٹ آؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کوئی بھی سورہ ایسی نہیں ملے گی جس میں صرف دھمکی ہو، انذار ہو، تنبیہ ہو، ہے نا؟ بشارت بھی ہے، خوشخبری بھی سنائی گئی ہے، تفہیم بھی کی گئی ہے، ان کی سمجھایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس ہونے سے بچائے، ہمیں انا پرستی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے میں شامل نہ کرے جن کے لیے وہ دروازے مقسوم ہے، نامزد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں، اللہم لا تجلنا منہم، اللہم لا تجلنا منہم، اللہم لا تجلنا منہم۔ دعا پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی تفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفحم له والمعرفت بما آنیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم
وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.